کوئی شرط نہیں ہے. ہاں ایک چیز جو آیت الاسطانی کے بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ جاب کرتے ہیں، آپ اگر کام کرتے ہیں تو آپ کے خمس کی تاریخ وہی ہوگی جس دن آپ نے کام شروع کیا تھا، جس دن آپ نے جاب شروع کیا تھا. یعنی آپ کی انکم ہے، اور انکم بھی اتنی ہو کہ آپ کا جو عمدہ خرچہ ہے حداقل بھی 25-30% آپ کے خرچے کو پورا کر دیتا ہو، جو ضروریات زندگی کے خرچے. ایسی انکم ہو تو جس دن آپ نے کام شروع کیا تھا وہی آپ کے خمس کی تاریخ کہلائے گی. تو اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مصالحت کرنا چاہتے ہیں، نہیں پتہ کب شروع کیا، کیسے کیا. تو اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ مصالحت کریں، مرجع سے یا مرجع کے وکیل سے آپ رابطہ کریں اور مصالحت کریں کہ آپ کے ذمے میں جو خمس ہے وہ حساب کر کے بتائیں، اور ایک معین مقدار پر مصالحت کر کے آپ کو اجازت دے کہ آپ اس کو جس طریقے سے ایک ساتھ یا آہستہ آہستہ ادا کر سکتے ہیں ادا کریں. تو کیا ضروری ہے کہ اگر آپ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اس طرح کی آپ کا کچھ کام ہے، تب تو جس دن آپ نے کام شروع کیا تھا وہی آپ کے خمس کی تاریخ ہے. بطور مثال آپ نے مہینے کی، یہ مئی کا مہینہ چل رہا ہے، مئی کی پہلی تاریخ کو آپ نے کام شروع کیا، جاب جوائن کیا، تو یہی پہلی تاریخ آپ کے خمس کی تاریخ ہے. ہر سال، اس سال شروع کیا، اب نیکسٹ سال آپ دیکھیں گے، اگلے سال جب مئی کا مہینہ آئے گا تو آپ کے پاس کچھ سیونگ ہے یا نہیں، بچت ہے یا نہیں. اب وہ بچت میں گھر کا سامان ہے، بینک میں اگر آپ کے بیلنس ہے، اکاؤنٹ میں بیلنس ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سیونگ میں شمار ہوگی اور اس کا آپ کا خمس ادا کرنا ہوگا. تو جو چیز بچت ہو، اور یہ بھی سن لیں کہ ایسا نہیں کہ یہ بچت پہ جو خمس ہے وہ جسے کہیں کہ جب بچت ہو گئی، ایک سال گزر گیا تب ادا کرنا واجب ہے. نہیں، آپ پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور شریعت میں حکم پہلے ہی ہے. ائمہ طاہرین نے اجازت دی کہ ایک سال تک آپ اس کو تاخیر کریں، اور ایک سال بعد اگر بچتا ہے تو پھر آپ اس میں اس کا خمس ادا کریں. یہ ایک جسے کہیں کہ ہمیں مہلت اور ایک اجازت ملی ہے. سوال یہ ہے کہ دوسرا، انسٹالمنٹ پر خمس دینا ہوگا. انسٹالمنٹ جو ہے یعنی کوئی چیز ہم نے انسٹالمنٹ پر لیا ہے اور اس کا ہم ادا کر رہے ہیں، کیا قسط ادا کر رہے ہیں. تو اب کوئی چیز خمس، بطور مثال ہم نے کوئی چیز لی اور وہ ہمارے استعمال میں، اور ہم اس کا خمس ادا کر رہے ہیں. یعنی ہم نے لون لیا ہے، بطور مثال ہم نے لون لیا ہے، اور لون لینے کے بعد اپنی کسی ضرورت کو پورا کیا ہے. تو یہاں پہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے جو لون لیا ہے کس چیز کے لیے لیا ہے، کس ضرورت کے لیے لیا ہے. وہ ضرورت نہیں ہے. اگر لون لینے کے بعد اپنی ضروریات زندگی میں آپ نے خرچہ کر دیا اور اس کا آہستہ آہستہ بھر رہے ہیں، تب تو اس پہ خمس نہیں ہے. لیکن نہیں، لون آپ نے لیا، بطور مثال ایک زمین لی لون لے کے، تو ٹھیک ہے، کیونکہ زمین آپ کی نقد نہیں ہے، لون پہ ہے، تو آپ ایسا کریں گے کہ جتنا لون بھریں گے، ہر سال جتنا لون بھر گیا ہے اس کا آپ خمس ادا کریں گے. مثال طور پہ آپ نے 10 لاکھ کی زمین لی، اس سال خمس کی تاریخ سے لے کر اگلے سال خمس کی تاریخ تک آپ نے 2 لاکھ روپے بھر دیے. تو زمین تو آپ ابھی یوز نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ نہ زمین ابھی آپ بنا کے رہ رہے ہیں، نہ اس میں یا آپ نے بزنس پرپز سے لیا ہے، قیمت بڑھ جائے گی تو بیچ دیں گے. تو اب یہ جو 2 لاکھ آپ کے ادا ہو گئے ہیں، اس کا خمس آپ کو دینا ہوگا. البتہ گھر بنانے کے حوالے سے کہ کوئی شخص اپنا گھر بنانا چاہتا ہے تو اس میں ایک اجازت دی ہے، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. سوال یہ کہ زمین اور سونے چاندی پر خمس کب آتا ہے؟ زمین اور سونے چاندی پر، تو زمین پر اگر زمین وراثت میں نہیں ملی ہے، آپ نے خریدی ہے اور آپ کے استعمال میں بھی نہیں ہے، ایک مرتبہ خریدی اور فوراً استعمال کرنے لگے، تب تو وہ اس پر خمس نہیں ہے. لیکن نہیں، زمین خرید کے آپ نے چھوڑ دیا ہے انویسٹمنٹ کے پرپز سے، کہ آپ کے میں سے ایک انویسٹمنٹ ہو جائے، تو اس زمین کا آپ کو خمس ادا کرنا ہوگا. سونا چاندی میں بھی اگر آپ اس حوالے سے سونا چاندی خرید رہے ہیں کہ آپ کا ایک سیونگ ہو جائے، یوز نہیں کر رہے ہیں، سونے کے گولڈز کے سکے خرید رہے ہیں بطور مثال، تو ایسی چیزیں ہیں، تب تو اس کا آپ کو خمس دینا پڑے گا. لیکن اگر نہیں، سونا آپ نے لیا اپنے استعمال کے لیے، اور استعمال ضروری نہیں کہ آپ پورے سال اسے پہنے ہی ہوں، شادی میں بیاہ میں ضرورت پڑتی ہے آپ نے یوز کر لیا، جیسے
خواتین کو جو زیور ملتا ہے شادی میں، تو اب شادی میں آپ نے پہنا، پھر ضرورت کے وقت پہنتی ہیں، تو اگر ضرورت کے وقت وہ پہن رہی ہیں تو وہ کافی ہے، اس پہ خمس ادا نہیں کرنا ہوگا۔ بعض لوگ سوچتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے کیونکہ گولڈ پہ زکوٰۃ ہے، تو جو زکوٰۃ تھی وہ سونے اور چاندی کے سکوں پہ تھی، جو رائج سکہ تھا، یعنی ایک زمانے میں سونا اور چاندی رائج سکہ ہوا کرتا تھا اور اس اپنے زمانے کی کرنسی ہوا کرتا تھا۔ تو جب وہ رائج سکہ کبھی پھر سے واپس آ جائے، بہت زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، 100 سال یا اس کے آس پاس کا زمانہ گزرا ہے کہ سونے اور چاندی کے سکے جو کرنسی کے طور پہ یوز ہوتے تھے اب نہیں یوز ہو رہے ہیں، ورنہ 100 سال سے پہلے دنیا جہاں تک چلے جائیے اکثر اوقات سونے چاندی کے سکے کرنسی کے طور پہ یوز ہوئے۔ تو سونے اور چاندی کے سکے جب کرنسی کے طور پہ یوز ہوتے تھے اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ جو سونا ہم زیور کی شکل میں استعمال کرتے ہیں یا کسی اور شکل میں رکھے ہوئے ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، خمس اگر سال گزر جاتا ہے اور استعمال نہیں ہوتا ہے تو اس کا خمس آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ گھر کی جو عورتیں کماتی نہیں ہیں ان پر بھی خمس دینا واجب ہے۔ گھر کی عورتیں کماتی نہیں تو ان کے پاس آیا کہاں سے؟ تو کہیں گے وہ تھوڑا بہت تو مولانا شوہر کی جیب سے ادھر ادھر سے گفٹ دیا، والدین کے سے مل ہی جاتا ہے، تو کیا اس کو انہیں خمس دینا ہوگا؟ ہاں، اگر ایسا ہے تو ہم یہ بتا دیں کہ کیونکہ خواتین کماتی نہیں ہیں تو ان کے لیے یہ معین کرنا ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک تاریخ معین کریں اور اس تاریخ پہ ہر سال خمس دیں۔ تو اب بطور مثال تاریخ سے 10 دن پہلے کوئی پیسہ ملا تو اب فوراً اس کا خمس دیں، کیونکہ یہ معیار کلی طور پر ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر آپ جاب کرتے ہیں، اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کی اتنی انکم ہے کہ آپ کی ضروریات کافی حد تک یا ایک عمدہ حد تک پوری ہو جاتی ہے 25-30%، تب آپ کے لیے ضروری ہے کہ جس دن کام شروع کیا تھا اسی دن آپ اپنے خمس کی تاریخ کو قرار دیں، یعنی وہی آپ کے خمس کی تاریخ ہے، نیکسٹ سال اسی دن آپ کو خمس دینا ہوگا۔ اب اس دن جو آپ کو خمس دینا ہوگا اس دن سے ایک دن پہلے کوئی انکم ہو، 10 دن پہلے کوئی انکم ہو، 1 مہینے پہلے انکم ہو یا پورے سال کی انکم ہو، فرق نہیں، آپ کو اس دن خمس دینا ہے۔ خواتین یا وہ افراد جو کماتے نہیں، مثال طور پہ کام نہیں کرتے ہیں، کر نہیں پاتے ہیں، بہت سے لوگ بیکار ہیں، ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو انکم آئی اس انکم سے آپ دن حساب کریں۔ جیسا آج ہمیں 10,000 روپے کسی نے گفٹ دیا ہے، اب ہم 1 سال تک اس کو دیکھیں گے کہ 10,000 1 سال تک بچا رہتا ہے نہیں بچا رہتا۔ اگر ہم نے 1 سال کے اندر اس کو خرچہ کر دیا تب تو اس کا خمس نہیں ہے، لیکن اگر نہیں، ہم نے اٹھا کے اس کے کہیں گولک میں ڈال دیا یا کہیں سیونگ میں اپنے اکاؤنٹ میں چھوڑ دیا کہ بھائی کبھی کام آئے گا، اور پھر 1 سال پورے اس پہ گزر گئے، تب تو آپ کو خمس دینا ہوگا۔ تو جو لوگ کماتے ہیں، جاب کرتے ہیں، شاغل ہیں فقہی اصطلاح میں جسے کام کرنے والے افراد ہیں، ان کے لیے خمس کی تاریخ وہی دن ہے جس دن انہوں نے کام شروع کیا تھا۔ لیکن جو لوگ کام نہیں کرتے، کمائی نہیں ہے، ہدیہ گفٹ، یا بچے ہیں، بچے جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے لیکن بھی کوئی جاب نہیں کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ فائدہ یہ ہے کہ وہ جو بھی فائدہ انہیں ملتا ہے، جو بھی پیسہ یا کوئی بھی چیز ملتی ہے انہیں، تو وہ اس کو الگ الگ ہر چیز کو 1 سال حساب کر سکتے ہیں۔ اب کبھی یہ ہوتا ہے کہ حساب نہیں کر پاتا آدمی، تو موٹی رقم کو الگ حساب کر لے اور باقی جو چھوٹی موٹی چیزیں یہ ان کے لیے ہے۔ پھر توجہ، جو لوگ کوئی کام نہیں کرتے، جیسے خواتین ہیں، جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے لیے۔ لیکن جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے انہیں چاہیے کہ جس دن کام شروع کیا ہے اسی دن کو اپنے خمس کی تاریخ قرار دیں اور وہی ان کے خمس کی تاریخ ہوگی۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا مہریے پر خمس ہے؟ یعنی یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا کوئی چیز ایسی ہے جس پر خمس نہ بھی ہو؟ ہاں، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں، اس میں سے مہر ہے۔ مہر پر خمس نہیں، مہر جو خاتون کو ملتا ہے وہ حلالن طیبہ ہے، پورا کا پورا ان کا ہے، اس پہ خمس واجب نہیں۔ اسی طرح وراثت پہ اگر کوئی چیز انسان کو ارث میں ملتی ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، وراثت کے طور پہ ملتی ہے تو اس پر بھی خمس نہیں ہے۔ البتہ یہ توجہ ہو کہ بعض حالات میں اگر جو چھوڑ کے گیا ہے، جو میت جس کا انتقال ہوا ہے، جس کے آپ وارث ہیں، اگر وہ خمس نکالتا رہا ہو اور بعض چیزیں اس کی انکم کے طور پر آخر سال میں آئی ہوں اور اس کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کا خمس اسے دینا پڑے گا۔ وہ انشاءاللہ پھر ایک مزید بیان میں اس کو ہم بیان کریں گے کہ کس طریقے سے اس کو آپ حساب کریں گے وراثت کے مسئلے میں۔
جو پیسے زیارت کے لیے جمع کیے ہیں اس پر خمس ادا کرنا ہوگا.